الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 102 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کے اس خواب پر یہی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور اسی بات کا اظہار کیا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات لگاتار خواب دیکھا تھا کہ کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر دیجئے۔ تو جو کہ اللہ کی طرف سے حکم مل رہا تھا، تو صاحبزادے نے بھی سعادت مندی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو یقیناً بیٹے بھی نبی تھے، آپ بھی نبی تھے، اور دونوں یہی سمجھ رہے تھے، اور بالکل درست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو حکم ہوا اور آپ نے اس کو بالکل درست سمجھا کہ ہمارا خواب ایک شرعاً حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کی ایک صورت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا فرض ہوگا۔ تو نبیوں کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتداءً خواب میں ہی وحی فرمائی جاتی تھی، یعنی خواب میں مستقبل کے واقعات دکھا دیے جاتے تھے، اور بخاری کی ابتدائی روایات میں سے ہی یہ روایات ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، اور جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہی ظہور پذیر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف نبیوں کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آپ کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد چاہے کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہے۔ یعنی وہ سچا ہو سکتا ہے، اس کے سچے ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا اس کو بنیاد بنا کر کیا وہ کوئی شرعی حکم بیان کر سکتے ہیں، یا کسی شرعی حکم کو جو صریح شرعی حکم اس کو ترک کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا خواب حق ہوگا لیکن شرعی طور پر حجت نہیں ہوگا۔ اور عام آدمی کا خواب تو بڑے ہی اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تو یہ تو ضرور ہے، حق ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم کو ملاحظہ کر لیا تو وہ نبی کریم ہی ہوں گے، شیطان نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلع ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں تمہارا نبی ہوں، یا آپ نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یا کوئی تیسرا شخص آپ کو کہے گا کہ جی یہ تمہارے نبی ہیں۔ تو ان 3 طریقوں سے ذریعوں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے نبی کو دیکھا حق دیکھا۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے ہیں تو اس شخص کا نبی کی زبان سے کوئی کلام سننا وہ شرعی حجت نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے نبی کریم نے کچھ فرمایا ہو اور خواب میں کچھ اور سن لیا ہو، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر خارج میں وہ کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ فرما رہے تھے کہ تم شراب پیو، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا، یہ بالکل حق ہے، لیکن وہ دراصل تجھے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے تو شراب پی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم شراب مت پیو، لیکن تمہیں غلط سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کے قول اگر آپ کچھ سنیں گے تو وہ شرعاً کوئی حجت نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی کریم کی زیارت بالکل حق ہے۔ اور ایسی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کریم نے کسی بد عقیدگی کی معاذ اللہ ترغیب دی ہے کہ میں کوئی غلط کام کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم نے تجھے ایسا نہیں کہا ہوگا، یہ تیری بد باطنی کی دلیل ہے کہ تیرا باطن خراب ہے، لہذا تجھے ویسی آواز سنائی دی ہے۔ تو یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی کریم کو بھی خواب میں دیکھا تو یقیناً حق دیکھا، لیکن آپ اگر کچھ کلام فرمائیں گے تو وہ شرعاً کوئی حجت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ کوئی صحیح بات ایسی بات جو شریعت کے مطابق ارشاد فرما رہے ہوں، اچھی بات ارشاد فرما رہے ہوں، یعنی بس وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے،
وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم خواب میں کوئی بالفرض قرآن یا حدیث کے خلاف حکم دیتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی، ہم یہ کہا جائے گا تم نے غلط سنا۔ یا اسی طرح معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غلط حالت میں دیکھا، جیسے کسی نے اگر بغیر داڑھی کے دیکھا مثال کے طور پر، تو یہ اس کا مطلب باطنی خرابی کی دلیل ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل میں نظر آئے ہیں، تو وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی باطنی برائی کی وجہ سے اس شکل میں نظر آئے ہیں۔ یہ صرف نبی کریم کا معاملہ ہے، باقی آپ کے علاوہ کوئی بھی نبی نظر آ جائیں، حتیٰ کہ اگر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو، پردوں میں رہ کر ہی ہوتی ہے وہ زیارت، لیکن اگر ہو تو وہ بھی شرعاً کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ واقعی اللہ کی زیارت کی ہے یا واقعی دیگر انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان اللہ یہ کہہ سکتا ہے خواب میں آ کے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور یہ اللہ کا ہی بہرحال فیصلہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، یعنی وہ اپنی شکل میں آئے گا کسی شکل میں، اب ہم نے تو نبیوں کو دیکھا نہیں، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا خواب جو ہے وہ چونکہ شیطانی مداخلت سے آزاد نہیں ہوتا، تو اس میں چونکہ شیطانی مداخلت کا اندیشہ ہے، نفسانیت کا دخل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات طبعی تقاضوں کا بھی دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خواب شرعاً حجت نہیں ہیں اور بہت زیادہ خرابی کے امکانات ہیں۔ اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں، بہنیں بولتی ہیں کہ جی ہمارے خواب میں وہ انبیاء علیہ السلام آ جاتے ہیں اور وہ حاضری جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر ہمیں مطلب گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، بہت سے جوابات دے دیتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شیطانی مداخلت کا بہت شدید اندیشہ ہے۔ شیطان اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو با کمال ہونے کا احساس دلا کر ہلاک و برباد کرتا ہے، لہٰذا اس قسم کی حاضریاں پہلے دور میں تو نہیں ہوتی تھیں، اب اس دور میں بہت زیادہ حاضریاں ہونے لگ گئی ہیں، تو یہ ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطانی مداخلت کی وجہ سے ہو۔ تو اس چیز پر کامل یقین اسی وقت ہو سکتا تھا کہ اگر نبی کریم ہمارے درمیان ہوتے اور نشاندہی فرما دیتے، ان کے بعد چونکہ ہمیں حقیقت حال پر مطلع ہونے کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب حاصل نہیں ہے، لہذا تمام یہ ظنیات میں آ گئیں، اور ظنی چیزوں کے اندر ہلاکت اور بربادی کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ یوں ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم استخارہ کریں گے اور استخارہ کرنے کے بعد ہر اس چیز کو اخذ کر لیں گے جو ہمیں استخارے میں نظر آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آئے گی۔ تو استخارہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہی مشورہ عموماً دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان استخارے کیا کرتے تھے اور انہیں خواب نظر آتے تھے تو ان کے خواب شیطانی مداخلتوں سے پاک ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بڑے ولیوں سے بھی بڑا درجہ تھا صحابی کا، تو شیطان قریب آتے ہوئے بھی گھبراتا تھا، حالانکہ ان کا خواب بھی شرع حجت نہیں مانا گیا، لیکن بہرحال شیطانی مداخلت کے اندیشے سے انہیں محفوظ رکھا گیا تھا، پاک و صاف رکھا گیا تھا، یا وساوس سے پاک و صاف رکھا گیا تھا، لہذا ان کا خواب تو بالکل حقیقت ایک نظر آتا تھا، سچے خواب ہوتے تھے۔ ہمارے خواب جو ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے ہے تو رحمانی، نفس کی طرف سے ہے نفسانی، طبعی تقاضے کی وجہ سے تو طبعی، شیطان کی طرف سے آیا ہے تو شیطانی۔ اب ہم خواب استخارہ کی دعا وغیرہ پڑھ کے سو گئے اور خواب میں کچھ نظر آیا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا طبعی تقاضوں کے جواب میں وہ ہمیں خواب نظر آیا ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے استخارے پہ جو اشارہ مل رہا ہے اس پر کامل اعتماد غلطی میں مبتلا بھی کروا سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد 2 چیزیں ہرگز نہ چھوڑیں، ایک تدبیر، دوسری مشاورت۔ مشورہ بھی ضرور کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، تدبیر بھی اختیار کریں، اور آپ استخارہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، اور استخارہ جو آپ کو خواب میں اشارہ ملا ہے اس کے خلاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ واقعی وہ اللہ کی جانب سے ہے یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے آخرت میں کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی۔ تدبیر اور مشورہ یہ 2 چیزیں بھی ضرور ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔
بہرحال اس کے علاوہ جو ہے کوئی کسی کا خواب، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شرع حجت نہیں ہو سکتا، اور ابھی جیسے میں نے ایک اشارہ بھی کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں تشریف لا کر کوئی بات کہہ رہے ہوں اور وہ بات درست نہ ہو لگے ہمیں بالفرض، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم وہ بات بیان نہیں فرما رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حق ہے، خود سرکار نے فرما دیا، لیکن وہ جو بات فرما رہے ہیں وہ ہماری سننے کی، سماع کی غلطی کی بنا پر ہوگا، یا خدا نخواستہ ہمارے باطن کی خرابی کی وجہ سے ہمیں غلط بات سنی ہے، اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ انی ارا فی المنام، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی، کہ بے شک میں اذبحک، ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، کہ تیری کیا رائے ہے۔ قال، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جس کا آپ کو حکم دیا آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کتنا نفیس جملہ ہے، آپ اندازہ کریں، یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ستجدنی من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن صبر کرنا ایک کمال، اور اس میں کمال کی نسبت اپنی جانب محسوس ہو رہی ہے کہ میں صبر کروں گا، اور یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ آدمی کمال کی نسبت صرف اپنی طرف کرے، کہ اس میں اگر وہ بالفاظ تکبراً یا عجب و خود پسندی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی اس کا شائبہ تو ہے۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کمال کو جب اپنی طرف منسوب کرنے لگے تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ بھی ضرور کر ہی دے کہ میں انشاءاللہ اس کو کر لوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے۔ لہٰذا آپ نے کتنا پیاری بات درمیان میں ارشاد فرمائی، انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ، انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس طرح ایک کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ مشیت الہی پر موقوف رکھی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ہمیں گفتگو کا سلیقہ بھی حاصل ہوا کہ جب ہم کوئی مستقبل کے بارے میں ایک اچھے کام کا دعویٰ کر رہے ہوں، ایک اچھی چیز کے ارادے کا اظہار کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ضرور کر دینا چاہیے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو بعض لوگ بعض اوقات یہ ہمیں محسوس ہوگا، آپ بھی غور کیجئے گا کہ نفس اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے، میں دیکھنا ایسا ضرور کر لوں گا، بس اتنا ہی ہم کہیں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اندر سے نفس کہے گا نہیں بس اپنی طرف ہی نسبت کر، اسی میں ایک بڑائی کا پہلو ہے، اگر تو اللہ کی طرف منسوب کر دے گا تیرا کیا کمال۔ تو بعض اوقات ہم اس قسم کے وسوسے کو فوراً قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اچھے کام کی نسبت نہیں کرتے، اور ہم صرف اسے اپنی طرف منسوب کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ غیر مناسب چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے عرض کیا کہ ان قریب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا لے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر یہ دوسری صورتوں میں بڑا تفصیل سے واقعہ ہے کہ آپ نے بیٹے کے انہی کے کہنے پر عرض پر ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، اور بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے، کیونکہ اگر سیدھا لٹائیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر نظر پڑ کر آپ کے دل میں محبت بیدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور تکمیل میں تھوڑی سی دیر ہو جائے۔ تو آپ نے ان کو پشت کے بل لٹا کر اور پھر آپ کی گردن پہ چھری چلائی۔ تب روایات مختلف ہیں کہ آسمان سے مینڈھا آیا تھا، ایک روایت کے مطابق بکری کا بھی ذکر ہے کہ بکری آ گئی تھی اور اس پر وہ ذبح چھری چل گئی تھی، اور اس طرح آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے امتحان اور آزمائش میں پورا اتر کر ثابت کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمیشہ پورا اترتے ہیں۔ تو فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ بس یہاں پہ شرط ذکر کر دی گئی اور اس کی جزا نہیں بیان کی گئی، یعنی جب ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ تو یہ جو آگے تو کے بعد آتا ہے یہ جزا ہے، اور پہلے والی چیز کو شرط کہتے ہیں، جزا کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پہ بقیہ مفہوم نکالا کہ پس جب ان دونوں نے ہمارے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، یعنی
پشت الٹا لٹایا تھا پیٹ کے بل تاکہ نگاہ پڑے چہرے پر تو محبت بیدار نہ ہو جائے۔ تو اب جزا یہاں محذوف ہے تو اس وقت کا حال مت پوچھو، یعنی یہ بہت ہی عظیم قربانی تھی۔ فرشتے ماہو حیرت ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ بہت ہی بڑی قربانی تھی اور بہت ہی بڑی آزمائش تھی، اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا ایک خواب پر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ نے اس طرح لٹا دیا تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اور ہم نے ندا کی اسے کہ اے ابراہیم قد صدقتا، بے شک تو نے سچ کر دکھایا الرؤیا، خواب کو، یعنی تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، یعنی اسی طرح ہم پھر آپ کے اس قربانی کے بدلے میں، اس آزمائش کے بدلے میں ہم نے آپ کو بدلہ عطا فرمایا کہ آپ کو مزید عزت اور مقام عطا فرمایا، درجات کی بلندی عطا فرمائی، آپ کے اس طریقے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اس کو سنت بنا دیا لوگوں کے لیے کہ وہ جانور ذبح کرتے رہیں گے، اور جب جانور ذبح کریں گے آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے اور آپ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت ہی واضح آزمائش تھی، بہت واضح آزمائش تھی، اور حقیقی بات ہے، اور اس سے وہ بھائی اور بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ ہم جو تھوڑی تھوڑی مصیبتوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والی تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر پریشان ہو کر زبان اعتراض دراز کر کے اور اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ٹوٹے پوٹے ہم نے کیے ہیں۔ یار نماز بھی تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی تو رکھتے ہیں، قربانی بھی تو کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مصیبت نازل فرما رہا ہے، تو ہم ان نیک اعمال کو بنیاد بنا کر غالباً یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ بات بیان فرما دی کہ اور سمجھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے، جتنا مراتب کا حامل ہوتا ہے، جتنے اس کو مناسب عطا کیے جاتے ہیں، اتنی ہی بڑی آزمائش میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور یہ آزمائش میں مبتلا کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی بنا پر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے نے کوئی ظلم نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور پھر ان کو اچھے بدلے عطا فرماتا ہے جبکہ وہ آزمائش پر پورا اتریں، اور اگر آزمائش میں پورا اترنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر بہرحال وہ بندہ سزا کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر انہیں بچا لیا، ان کا فدیہ دے دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ایک بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پر دیا گیا۔ اور وہ ذبیحہ جسے میں نے بھی آپ کو بتایا اس میں اختلاف ہے کہ وہ مینڈھا تھا یا بکری تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔